अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। 8 मार्च औरत की आज़ादी का एक नाम नेहाद दिन, जो औरत को उसके असल मकाम से गिरा देने वाला दिन, जो औरत को फहाशी और बदकारी की तरफ लाने वाला एक दिन, और औरत को उसके मजहब और उसकी शरीयत से बहुत दूर ले जाने वाला एक दिन। 8 मार्च 8 मार्च को चंद मखसूस खवातीन हर साल चंद गंदे स्लोगन्स के साथ, बेहयाई पर मबनी नारों के साथ मुख्तलिफ चौकों में खड़ी नजर आती हैं। और ये वो खवातीन हैं जो खुद तो बेहयाई की तमाम हदों को क्रॉस कर चुकी होती हैं। वो अपने साथ साथ हमारे मुआशरे की, हमारे मुल्कों की, हमारे घरों की दूसरी खवातीन को यरगमाल बनाने के लिए, उनको उनके असल मकसद से हटाने के लिए ये हर साल ऐसे दिन मनाती हैं, जिनके पीछे बहुत सारी एनजीओज का और उन एनजीओज के पीछे बहुत सारे दूसरे ममालिक का हाथ होता है, जो हमारे मुआशरे की औरतों को बेराह रवी की तरफ, बेहयाई की तरफ और फहाशी की तरफ खींच कर लाती है। औरत जिसको आज से 1450 साल पहले हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका मकाम, उसके हकूक, उसका मर्तबा, उसका मकाम दे चुके हैं। आज के इस दौर में औरत जो ये नाम नेहाद नारों के पीछे चल रही है, उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। वो बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। उन्हें अंदाज़ा है कि उन्हें इस्लाम ने प्रोटेक्शन दे दी हुई है, उन्हें इस्लाम ने उनके हकूक दे दिए हुए हैं। औरत का रिश्ता किसी भी रूप में हो, किसी भी सूरत में हो, वो हर सूरत में मुक़द्दस और मुक़द्दम रिश्ता है। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बीवी और बेटी भी है। हर एक रिश्ते में अपना एक हुस्न है, उसकी अपनी एक अहमियत है। हर एक रिश्ते को ऐसी खूबसूरत लड़ी में हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने, हमारे आका ने पिरो दिया है कि उसे जिस जिस रूप में और जिस रिश्ते में देखा जाए, उसकी कदर और उसकी अहमियत बढ़ती ही चली जाती है। औरत के हकूक के हवाले से, औरत की आज़ादी के हवाले से ये जो एक सो कॉल्ड नारा है, इस नारे के पीछे बहुत सारे अज़ाइम छुपे हुए हैं, बहुत सारे मकासद हैं जो जिनको वाज़ेह तो नहीं किया जाता, लेकिन उनके जो स्लोगन्स हैं, अगर उनके स्लोगन्स पढ़ें तो उनको पढ़ते ही एक बाशऊर इंसान को इस चीज़ की समझ आ जाती है कि इन नारों का मकसद क्या है और इस एक ख़ास दिन को इस तरह मनाने का ख़ास मकसद क्या हो सकता है। औरत की आज़ादी का नाम लेकर, औरत के हकूक के नाम को लेकर जो लोग इस जुमले को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हमारी खवातीन के जहनों को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जहनों को, उनकी सोचों को आवारा गर्दी की एक जो शदीद जो एक वबा फैल रही है, उसमें झगड़ने के लिए जो इस्तेमाल कर रही हैं, वो खवातीन ये बखूबी जानती हैं कि खवातीन को उनके हकूक आज से तकरीबन 1450 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले दे दिए हैं। न सिर्फ औरत को, मर्दों को, तमाम तर इंसानों को, जानवरों, हैवानों को उनके हकूक दे दिए गए हैं। आज के इस दौर में ये जो एक नारा एक कैंसर बनकर, एक वबा बनकर फैल चुका है और आहिस्ता आहिस्ता सरायत करता जा रहा है, हमारी खवातीन को, हमारी नौजवान नस्ल को जो एक ट्रैक से उतार रहा है, जो बेहयाई की तरफ खींच रहा है। इस नारे के पीछे बहुत सारी एनजीओज हैं और उन एनजीओज के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं। वो लोग इन लोगों को फंडिंग देकर हमारे मुल्कों के अंदर हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मज़हब है, उसको वो दिमक की तरह चाट जाने की नीयत से उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फंड करते हैं, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो
بے حیائی کی اور بے راہ روی کی جو ڈگر ہے، جو راستہ ہے، اس کی طرف وہ چل پڑے اور اس ایک میٹھے دلدل کے اندر گر کر اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر لیں۔ پروگرام میں شاہدہ جلال صاحب میرے ساتھ ہیں۔ شاہدہ جلال صاحب، آپ بتائیے گا، جو آزادی مارچ کا جو ایک نعرہ ہے، جسے سن کر تقریباً اب ہر ایک باعزت باحیا جو لوگ ہیں ان کو ایک بڑی اذیت ہوتی ہے اس نعرے سے۔ بہت ساری خواتین اس نعرے کے خلاف ہیں۔ جس طرح کے وہاں پہ جو بینرز پہ جو نام لکھے ہوتے ہیں، جو نعرے جو سلوگنز لکھے ہوتے ہیں، ان کو پڑھ کر تو اور بھی زیادہ جو ہے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی آزادی ہے، یہ کس طرح کے حقوق مانگ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم جابر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پھر ایک بار اپنی خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ آج کا ٹاپک بہت تکلیف دہ ہے، اس لیے کہ جن الفاظ کو استعمال کر کے باقاعدہ بے حیائی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، وہ اس کا مطلب حقیقت کی دنیا سے وہ نہیں تھا۔ میرا جسم میری مرضی، اسلام نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی تھی کہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ انکار کر سکتے ہیں شادی کرنے سے۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو اس کا باقاعدہ اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا کہ آپ طلاق یا خلا کے سے مرحلے سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن یہ خواتین جو فرسٹریٹڈ ہیں، جو ڈیسپریٹ ہیں، جن کی ڈھلتی عمریں، ڈھلتی شکلیں، پھیلتے حد و دربے ان کو اس خوف میں مبتلا رکھتے ہیں کہ اب ہماری طرف کوئی بھی نہیں دیکھے گا، اب ہم شاید ہم کسی مرد کے سہارے کے بغیر ہمیں باقی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو وہ مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، مردوں کو لبھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو ننگا کرتی جا رہی ہیں، جس کو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ وہ اس کو اس نعرے کو لگا کے انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے تباہی بربادی پیدا کر دی۔ ٹیپو سلطان نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، مجھے ایک بہترین ماں کی گود دو، میں تمہیں ایک بہترین نیشن دوں گا، قوم دوں گا۔ آپ بھی ایک خاتون ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس حد تک جائز ہے یہ نعرے؟ یہ کیا کون سی آزادی ہے؟ یہ کس قسم کی آزادی کی ڈیمانڈ کرتی ہے؟ کیا اس کی کوئی اجازت ہے یا کوئی ضرورت ہے آج؟ یہ خواتین زیادہ تر وہاں سے نمودار ہوئی جہاں پہ اسلام ممالک دشمنوں نے باقاعدہ پروپیگنڈے کا استعمال کرنے کے لیے اس چیز کو ترویج شروع کر دی کہ ہم کس طریقے سے اندرا گاندھی نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں، ہماری فلمیں پاکستان کو برباد کریں گی، ہمارے دشمنوں کو برباد کریں گی۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ وہ ساری باتیں سچ ثابت ہو گئیں۔ آج اگر 2-3 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، 2-3 سال کی بچی کیا فیلنگز رکھے گی؟ وہ کیا اس چیز کو جان سکتی ہے جس کے لیے اس کو قربانی دی گئی؟ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ وہ فرسٹریشنز ہیں جو ان فلموں، ان گندگی، ان بے حیائی کی صورت میں نکل رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، اس بات کو مت بھولیے، یہ باقاعدہ سے منصوبہ بندی کی گئی مسلمانوں کے خلاف، اور جس کا حصہ وہ خواتین، وہ عورتیں بنائی گئیں جو نام نہاد مسلمان تھی، وہ مسلمان، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھی۔ رہی بات یہ کہ اگر اور ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک مخصوص طبقے نے اس کو اپنے لیے اسٹیٹس سمبل کا نام دے دیا، اور جتنا جو بے حیا ہوگا وہ اتنا ماڈرن کنسیڈر کیا جائے گا۔ حالانکہ جو بہت ریزنیبل، جو بہت ڈیسنٹ فیملیز ہیں ان میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ کو زیادہ تر وہ لوگ ملیں گے جو اس چیز میں اپنے لیے اس کو فن بولتے ہیں، اس کو ماڈرنائزیشن کا نام دے رہے ہیں، یا اس کو لبرل ہونے کو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جب اس جگہ کے اوپر مردوں کو بیچ میں شامل نہ کرنا سراسر غلطی ہے۔ اگر ہمارے مرد اس طرح کی عورتوں کو حوصلہ افزائی نہ کریں تو میرے خیال میں اس برائی کو بہت حد تک سدباب ہو سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے مردوں کی بھی ایک بہت بری سی عادت ہے، وہ جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ دیکھ کے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ تم کتنی خوبصورت ہو، بدصورت سے بدصورت عورت کو بھی مرد خوبصورت
اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس طرح کی عورتیں اپنے آپ کو مزید گراتی رہتی ہیں, مزید گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ مرد ہمارے لیے بہت مخلص ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے. وہ اس کے جھوٹ میں اپنے لیے خوش فہمیوں کے سمندر ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, جو کہ سراسر غلط ہے. اگر ہمارے مرد اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اگر وہ اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں کو حجاب کرواتے ہیں, نقاب کرواتے ہیں, ان کو برقعے پہناتے ہیں اور دوسری بے شرم ننگی عورتوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ مت بھولیے ہمارے مرد بھی برابر کے شریک ہیں اس نعرے کو لگانے کے لیے, اس نعرے کو لگوانے کے لیے. شکریہ, انہوں نے اپنی اپنی آراء سے ہمیں مستفید کیا. بٹ میں امید کرتا ہوں کہ دیکھنے سننے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے اپنے اپنی سوچ کے مطابق نتیجہ اخذ کریں گے. ہماری کوشش تھی, ہماری یہ ذمہ داری اور فرض ہے کہ ہم اس طرح کے اہم موضوعات کے اوپر چھوٹا سا جو ہے وہ میسج, ایک پروگرام ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچائیں. جو لوگ ان کو سنیں وہ اپنے حساب سے اس کا فیصلہ کر لیں. لیکن میں یہ جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گا کہ عورت کی آزادی کا جو نام, جو نعرہ جو لگایا جاتا ہے آج کل, یہ نعرہ جو ہے یہ بے حیائی اور فحاشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عورتوں کو ورگلانے کے علاوہ, ان کو ان کے اصل مقصد اور ان کی جو اصل راہ ہے اس سے ہٹانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ تباہی اور بربادی ہے, یہ ذلت کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے. چند این جی اوز جو اس ملک کے اندر اور چند خواتین جو ہیں, جو بہت سارے جو ویسٹرن ممالک کی جو این جی اوز جو ان کے لیے کام کرتی ہیں, یہ ان کے مہرے کے طور پر کام کرتی ہیں اور وہ آگے سے ہماری خواتین کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں. ہمارے خواتین کو, جو چند خواتین اس طرف مائل ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ جو آزادی ہمارے مذہب نے, ہمارے دین نے, ہمارے ملک نے ہمیں دے رکھی ہے, اس سے بڑی آزادی اور کوئی نہیں ہوتی. اور یہ ہمارا میسج ہے کہ خدا کے لیے اپنی حدوں کو پار نہ کریں, اس دائرے کے اندر رہیں جو دائرہ آپ کے لیے آپ کے مذہب اور آپ کی شریعت نے ایک قائم کر رکھا ہے. اس سے آگے, اس سے کراس کریں گی تو وہ آپ کے لیے تباہی اور بربادی کا مقدر بنے گی. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تمام تر جو سازشیں ہیں, جو لوگ آپ کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان سے ہوشیار رہیں. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.